بنگلہ دیش میں روہنگیا مسلمانوں کی بڑھتی آمد اور مشکلات۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کو 4,36,000 روہنگیا مسلمانوں کو پناہ اور خوراک مہیا کرنے کے لیے فوراً بڑے پیمانے پر بین الاقوامی امداد درکار ہے۔ ان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں، جن میں صاف پانی، رہائش، خوراک، صحت کی سہولیات اور لباس شامل ہے۔ اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے ہائی کمشنر فلپو گرینڈی کے مطابق وہ مقامی بنگلہ آبادی کی سخاوت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے ہیں، مگر ابھی بھی ان کی بہت سی ضروریات باقی ہیں۔ یونیسیف کے مطابق یورپ سے ایک جہاز 100 ٹن وزنی امداد لے کر بنگلہ دیش پہنچ گیا ہے، جس میں پانی صاف کرنے والی گولیاں، حفظان صحت کی چیزیں اور پلاسٹک کی ترپالیں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک وفد نے 3 اکتوبر کو راکھین میں تشدد سے متاثرہ ایک علاقے کا دورہ کیا اور ناقابل یقین سطح پر ظلم و سربریت کو نوٹ کیا اور کہا کہ یہ معاملہ فوری انسانی ہمدردی اور توجہ کا متقاضی ہے۔ اقوام متحدہ کا دفتر میانمار کے بے شناخت مسلمانوں کی رجسٹریشن کرنے میں بنگلہ دیشی حکومت کی تکنیکی معاونت بھی کر رہا ہے، اور بنگلہ دیشی حکومت نے انہیں شناختی کارڈ جاری کرنے اور ان کا بائیو میٹرک ڈیٹا اکٹھا کرنے کے کام کا آغاز کر دیا ہے، جس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ میانمار کی ریاست راکھین حالیہ چند ہفتوں میں اپنی آدھی مسلمان آبادی سے محروم ہو چکی ہے۔ ان دیہاتوں میں جہاں ابھی بدھ غنڈے عصمت دری، تشدد، قتل و غارت کا بازار گرم کرنے نہیں پہنچے، وہاں کے لوگ بھی خوف کے مارے یہ وقت آنے سے قبل اپنے گھروں کو چھوڑ کر بنگلہ دیش جا رہے ہیں۔ 2 اکتوبر کو مزید 10,000 روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کی سرحد کے پاس پہنچ چکے ہیں اور داخلے کے انتظار میں ہیں، جبکہ میانمار کا ریاستی چینل یہی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ میانمار کے اعلیٰ حکام نے روہنگیا مسلمانوں کو ریاستی تحفظ کا مکمل یقین دلایا ہے، اور ان کی یہ نقل مکانی ان کی اپنی صوابدید پر ہے۔ آنگ سین سوکی نے بھی ستمبر کے دوسرے ہفتے میں یہ بیان دیا کہ بنگلہ دیش میں رجسٹرڈ پناہ گزین میانمار واپس آ سکتے ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ ان کی یہ پیشکش محض دکھاوا ہے، کیونکہ روہنگیا مسلمانوں پر کیے گئے جبر و ظلم میں ریاستی ادارے پوری طرح ملوث ہیں۔ تشدد سے متاثرہ علاقوں میں آزادانہ رپورٹنگ کی اجازت نہیں، مگر اب تک جو تفصیلات اور سیٹلائٹ کے ذریعے لی گئی تصاویر سامنے آئی ہیں، انہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے میانمار میں حالات بہت خوفناک ہیں۔ ان تک امدادی ٹیموں اور تنظیموں کی رسائی بھی ناممکن ہے۔ بنگلہ دیش کے سرحدی محافظوں کے مطابق روزانہ بھوک اور خوف کے ہاتھوں مجبور 4,500 روہنگیا مسلمان سرحد پار کر رہے ہیں۔ 2 اکتوبر کو میانمار کے ریاستی کونسلر کیو ٹینٹ سوے نے بنگلہ دیش کو کہا ہے کہ ان کا ملک دونوں ممالک کے درمیان 1990 میں کیے گئے ایک متفقہ معاہدے کی روح سے ایک تصدیقی مرحلے کے بعد ان روہنگیا مسلمان پناہ گزینوں کو واپس لے گا جو پچھلے برسوں میں میانمار کو چھوڑ کر گئے تھے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اس طرح حال ہی میں میانمار چھوڑنے والے لاکھوں مسلمان بنگلہ دیش میں گندے کیمپوں میں محصور رہ جائیں گے، جبکہ پناہ گزین واپس جانے کے نام سے ہی خوف زدہ ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کی پراذیت زندگی اور پرتشدد حالات کا سامنا کر کے وہاں سے آ رہے ہیں، اور اب میانمار نامی جہنم میں واپس جانے کا خیال ہی ان کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے کافی ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔